جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، جب غصہ آئے تو کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ بولو، کچھ نہ کہو، اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ خاموش ہونے کا مطلب سائلنٹ، خاموش، نہ کوئی فیصلہ کرو اور نہ کوئی بات زبان سے کرو۔ غصے کی حالت میں بندہ جو بھی کرے گا، غصے کی حالت میں جو بھی کہے گا، وہ کبھی بھی عدل نہیں ہو سکتا اور نہ اعتدال پر مبنی ہو سکتا ہے۔ غصے کی حالت میں آپ جو بھی کہیں گے وہ یا ادھر ہوگی بات یا ادھر ہوگی، معتدل بات۔ کوئی کہے کہ نہیں میں نے ٹھیک بات کی ہے، وہ جھوٹا، اس لیے کہ یہ منصب پوری روئے زمین پر صرف میرے تاجدار کا، صرف میرے آقا کا ہے۔ جب میرے آقا نے فرمایا جب میں کچھ بھی بولوں تو لکھ لیا کرو، میں کچھ بھی کہوں تو لکھ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی آقا آپ کی ہر بات لکھ لیا کرے؟ فرمایا ہاں ہر بات لکھ لیا کرو۔ تو کچھ صحابہ نے عرض کی آقا بسا اوقات آپ کسی پر ناراض ہوتے ہیں اور کسی پر خفا ہوتے ہیں، تو اس کیفیت میں جب کوئی آپ بات کرے ناراضگی کے عالم میں تو وہ بھی لکھ لیا کرے؟ فرمایا ہاں وہ بھی لکھ لیا کرو۔ اس لیے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے جو بھی نکلتا ہے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ نعرہ تکبیر، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لوگوں یہ منصب صرف میرے تاجدار کا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کہتے ہیں وہ خدا کی وحی ہوتا، جو بھی بولتے۔ نصیر الدین نصیر گولروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایک او سرکار دا بوہا، اچانک ذہن میں آ گیا، ہے ایک او سرکار دا بوہا، حق دی جتھے ہر دم ہوہا، ہر ایک لفظ سرکار دی زبانوں ان هو الا وحی یوحیٰ۔ بس یہ میرے آقا کا منصب ہے کہ جس حال میں بھی غصے کی کیفیت میں ہو یا خوشی کے حال میں ہو، جس کیفیت بشری میں ہو، جب بھی بولے حق بولے۔ میرے آقا کے بعد روئے زمین پر کسی اور کا یہ منصب نہیں ہے۔ جب بھی غصہ آئے تو میرے آقا نے فرمایا پہلی بات پہ عمل یہ کرے خاموش ہو جائے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھے بیٹھے غصہ آیا تو لیٹ جائے، اور اگر لیٹے لیٹے غصہ آیا تو فرمایا وضو کر لے۔ وہ کیا کرے؟ وضو کرے۔ غصہ شیطان سے ہے، یہ بات سمجھ لو۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ ایک آگ ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، شیطان آگ سے بنا۔ جب انسان غصے کی کیفیت میں ہو تو شیطان کے بہت قریب ہوتا ہے، شیطان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو غصے کی کیفیت میں بندہ جو جو بولتا جاتا ہے ہر بول کے ساتھ شیطان کے قریب 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 تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا خبردار جب غصے کی حالت میں ہو تو پہلے غصہ ختم کرو پھر بولو، پہلے غصہ ختم کرو پھر کوئی فیصلہ کرو۔ غصے میں بندہ اپ ہوتا ہے، غصے میں بندہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ڈاؤن، ایک ہوتا ہے اپ، ایک ہوتا ہے اپ۔ جو بندہ اپ ہو جائے اس لمحے آپ کوئی بات اسے سمجھائیں اس کے پلے پڑے گی نہیں۔ سمجھانے والوں کو بھی چاہیے پہلے اس کا غصہ ٹھنڈا کرے، جب غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ کی بات بھی وہ مان لے۔ ارل صاحب ایسی بات، اگر بندہ غصے میں تب رہا ہو تو پہلے اس کا غصہ ٹھنڈا کرے، اس کو پانی پلائیں، اس کی بات کو ٹوکے نہیں، جو بھی وہ کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے ذرا خاموشی اختیار۔ جب اس کا غصہ چلا جائے گا پھر وہ آپ کی بات، جب وہ اب ہو، سب سے پہلے اب کون ہوا تھا؟ شیطان ہوا تھا۔ جب بندہ اب ہوتا کہتا میں نو ادا کہ یہ جو میں ہوتی ہے شیطنت ہے، یہ میں کیا ہے؟ غصے میں انسان سب سے پہلا نقصان غصے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ رویہ احسان سے محروم ہو جاتا۔ سب سے بڑا نقصان رویہ احسان سے بندہ محروم ہو جاتا۔ بندہ جب آپ ہوتا ہے کسی کی بات نہیں سمجھتا،
اور ہماری زبان میں ایک اور بندہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں. آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شہروں میں تو کہتے ہیں جہاز. یہ جہاز ہے. یہاں پر کوئی ہے کوئی ایسا لفظ بول جو نشئی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ ہوتے ہیں کہ نہیں جی؟ ہمارے یہاں بھی جہاز ہی کہتے ہیں. جہاز ہی کہتے ہیں. جہاز اسے کہتے ہیں جو اپ ہوتا ہے. اسے کوئی بات سمجھاؤ آپ سے بڑی دلیل دے دے گا. آپ اسے سمجھا ہی نہیں سکتے. آپ اسے کہیں نا کہ یہ نہ کریں یہ کریں، وہ آپ سے بہتر دلیل آپ کو دے دے گا، کیونکہ آپ ہے. اس نے ادھر سے اوپر سے بولنا ہے، آپ نے نیچے سے بولنا ہے، جو کہ معتدل جگہ ہے، نارمل جگہ. اس نے نارمل نہیں بولنا. کیا اس نے؟ اب ایک بات میرے سمجھ میں آئی ہے تو لطیفہ مگر مناسبت سے بڑا اچھا ہے. امتیاز صاحب، کوئی اب تھا جہاز نشئی پوڑری، اس کو کسی نے سمجھایا کہ یار دیکھو تیری طبیعت دیکھو تو سوکھ کے کانٹا ہو گیا، تو 5 گلاس دودھ کے پیا کر تو صحت بنے گی. اس نے کہا اچھا اگر میں 5 گلاس دودھ کے پیوں اور اس دیوار کو پکڑ کے زور لگاؤں تو دیوار ہل جائے گی. اس نے کہا اللہ کا خوف کر، کیسے ہلے گی؟ اس نے کہا 5 گلاس دودھ پینے سے دیوار کوئی ہلا نہیں سکتا. اس نے کہا جواب کیا دیا کہ تو 2 گھونٹ بھر. اسے کہا کہ تو ذرا 2 گھونٹ بھر، پھر دیوار کو ہاتھ بھی نہ لگا، دور سے دیکھ وہ ہلتی نظر آئے گی. کیونکہ آپ ہے اس نے نارمل بات ہی نہیں کر دی. آپ کی بات بھئی جس کو سمجھانا ہو پہلے اس کو نارمل کرو، پہلے اس کو نارمل کرو. اس لیے میرے آقا نے فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. تو غصے کو پی جانے کا مطلب کہ اندر ہی اندر آپ نے 2 لفظ سنے ہوں گے، غیظ و غضب. سنے ہیں نا لفظ؟ یہ بھی نئی بات آپ کے لیے ہوگی. غیظ اور غضب دونوں میں فرق ہوتا ہے. میری بات سمجھے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. غیظ اس غصے کو کہتے ہیں جو اندر ہو. جب تک من کے اندر غصہ ہو تو اسے کہتے ہیں غیظ. اسے کیا کہتے ہیں؟ غیظ. اور جب باہر آ جائے غصہ تو اسے کہتے ہیں غضب. اسے کیا کہتے ہیں؟ غضب. اور اللہ نے غضب کی طرف جانے نہیں دیا، فرمایا والکاظمین الغیظ، اس کو باہر آنے ہی نہ دو، اندر ہی اندر اس کو پی جاؤ. کیا فرمایا؟ والکاظمین الغیظ، اندر ہی اندر اس کو ختم کر دو، باہر نہ آنے دو. اس لیے کہ وہ شیطنت ہے، غصہ آگ سے ہے. اگر وہ باہر آ گئی تو اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا، لوگوں کا فائدہ، تیرا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو جتنا غصے میں کوئی بھی عمل کرے گا شیطان کے جنت سے دور ہوگا اور شیطان کے قریب ہوگا. تو یہ دوسری خصلت ہے متقین کی. پہلی کیا کہ ہر لمحہ دوسروں پر خرچ کرو. دوسری والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ. اور تیسری خصلت کیا؟ فرمایا والعافین عن الناس، جب غصے کو پی جاؤ تو دل سے، کھلے دل سے لوگوں کو معاف کر دیا کرو، پھر دل میں بھی نہ رکھا کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایک جھگڑا رنجش ہوتی ہے اور صلح ہو جاتی ہے. میں یہ سب کے لیے ایسے جنرل بات کرتا ہوں. کوئی جھگڑا ہوتا ہے کسی بات پر، وہ ختم ہو جاتی ہے. جب دوبارہ جھگڑا آتا ہے تو پچھلی بات پھر اٹھا کے شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے پچھلی دفعہ بھی ایسا کیا. ایسے نہیں ہوتا. جو بندہ محسن ہو جب معاف کرتا ہے کھلے دل سے معاف کر دیتا ہے، پچھلی بات کو دوبارہ دہراتا نہیں ہے، وہ ختم. جب معاف کر دیا تو ختم. بھئی جب اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ فرماتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندے جب تو تائب ہو گیا اور مجھے منا لیا تو تیرا گناہ ختم. اب تو دوبارہ گناہ کرے گا تو اللہ کہے گا کہ تو نے کل بھی کیا تھا پھر کر لیا. نہیں، وہ پچھلا ختم محو کر دیتا، مٹا دیتا. اے بندے، بندہ تب بنے گا والعافین عن الناس، لوگوں کو کھلے دل سے معاف کیا کرو. بھئی معاف کب کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو سلام کرے تو کہیں گے تمہیں معاف کیا، بولیے. کوئی آپ کی عزت کرے تو کہیں گے تم جا، تم نے میری عزت کی، تمہیں معاف کیا. نہیں،
وہی چیز کوئی خطا کرے گا، کسی سے ایسی غلطی ہو جائے گی، پھر ہی معاف کریں گے نا، پھر ہی معاف کریں گے۔